آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، تو کیا ان کا آپ نے چہرہ مبارک بھی دیکھا؟ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ تھوڑی سی ڈیبیٹیبل بات ہے، تھوڑی سی لمبی بات ہے. میں اس کو مختصراً یہ عرض کر دوں جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے جی وہ صحابہ کرام بھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اندر اس قدر جلال تھا جی کہ دیکھیں، صحابہ کرام کے اس طرح کے بیانات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ ایسے تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں، کسی نے کہا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے، جی کسی نے کہا کہ یہ ایسے تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج چلتا ہو. جی اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سورج چلتا ہو تو یہ تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج کی طرف آپ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے اور فوراً اگلے ہی لمحے آپ دیکھتے ہیں تو اگلے لمحے آپ کی نگاہ جھک جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف بھی جو شخص دیکھے تو وہ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، اور جو ہی وہ دیکھتا ہے اس کی نگاہ جھک جاتی ہے. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر بھی نظر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو نظر آؤں، میری اگر شکل نظر آئے تو شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، تو وہ میں ہی ہوں جس نے. اب دیکھیں، شیطان کوئی اور شکل بن کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ دھوکہ تو دے سکتا ہے، لیکن جو شمائل کی کتابیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. تو خواب میں اس حلیہ مبارک کو، جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کسی شخص کو اگر خواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے تو وہ جو چہرہ اقدس ہے وہ اسی طرح سے جب وہ نگاہ بھر کے دیکھے گا تو اگلے لمحے اس کی جو نگاہ ہے وہ جھک جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر وہ نگاہ بھر کے دیکھ سکے. یہ ہر کسی کے ساتھ ہے، یہ اصول ہے، سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو بھی زیارت ہوگی وہ اسی طرح ہوگا. اب میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں اس کی تفصیل جو ہے وہ عام طور پہ کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا، لیکن میں نے سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کی، اور وہ اس کی تفصیل میں بہرحال نہیں بیان کرنا تھوڑی چاہتا. سی گفتگو کی نہیں، اس لیے وہ نہیں میں بیان کرنا چاہتا. میں تو جو پہلی جو بات بیان ہوئی ہے اور جو پبلک ہو گئی ہے میں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ بہرحال اتفاق سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو یہ ایک یوں سمجھ لے میری ایک پرائیویسی ہے، تو میں یہ اس کو نہیں. کچھ بشارت سنائی آپ کو؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جو ماحول ہے اس ماحول میں لوگ گروپس کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے قیامت کا ماحول ہو. تو لوگ جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سامان ہے، جیسے وہ دعوت کا سامان لے کے جا رہا ہے. تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں جس گروپ کو کہ آپ دعوت کریں، وہ گویا دعوت قبول ہو جاتی ہے، اور جس کو آپ فرماتے ہیں دعوت نہ کریں اس کی دعوت قبول نہیں ہوتی. تو لوگ جو ہیں، ہمارا گروپ بھی پیش ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت کرو، اتنی خوشی، مبارک، سلامت، سب باہر نکلتے ہیں. تو ہم جب پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت لمبا چوڑا ایک اجتماع ہے، تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے ہمیں دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک اور دعوت کریں. تو گویا ہمیں جو ہے وہ ڈبل دعوت کا، وہ اس پر تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی. تو اس میں جو ہے نا، میں یہ اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ جو دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو یا تم ڈبل کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد دین کا کام ہے. اور دین کا کام اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو میں اپنے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اس سے زیادہ کروں. اچھا، ابن سیاد کون تھا؟ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ یہی دجال ہے. نہیں، وہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، اور اس کے بارے میں افواہیں اس وقت بھی تھیں. مختلف لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی شکل و صورت بھی نارمل نہیں تھی، اور اس کے جو خیالات تھے اور جو اس کے حالات تھے وہ بھی نارمل نہیں تھے. اس لیے لوگ کہتے تھے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی ملاقات ہوئی جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے ذہن میں کیا ہے. جی تو اس نے کہا دخ اس طرح کی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. دکھ کا مطلب؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان سوچا تھا، دھواں. جی تو اب اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ آئیڈیا اس کو ہو رہا تھا جی اور وہ دخ کر رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے زیادہ نہیں کچھ بھی جان سکتا. تو گویا اس کو آئیڈیا اس کو ہو جاتا تھا کوئی اس طرح کی بات. اب یہ کوئی شیطانی قوت تھی، اس کے پاس کیا تھا، وہ کون تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال نہیں کہا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دجال نہیں فرمایا تو ہم بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. وہاں مختلف صحابہ کرام کا خیال تھا کہ یہی دجال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ یہی دجال ہے اور قسم اٹھائی اللہ کی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی نفی نہیں کی، اللہ کے نبی خاموش رہے. نہیں اس یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پھر وہی دجال ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مستقبل میں جی بلکہ روئے زمین کا، انسانی تاریخ کا جی سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دجال ہوگا. ایسے ابن سیاد تو ایسا فتنہ نہیں تھا. جی لہٰذا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بنیادی بات بتائی ہے یہ اس کے خلاف ہے. وہ بعض لوگوں کا خیال تھا اس کی غیر معمولی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ابن سیاد دجال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کیٹاگوریکلی اس کے بارے میں نہیں فرمائی. ہاں کسی موقع پر آپ خاموش ہو گئے ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آپ ملے بھی تو صحیح، اس کو آپ نے اس سے پوچھا بھی. اچھا پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے گلہ کیا نا، صحابہ سے ملا، اس نے کہا کہ دجال تو دیکھیں وہ تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا اور میں مدینہ میں رہ رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید گلہ تو اس نے کہا کہ میں تو مدینہ میں رہ رہا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ مجھے دجال کہتے ہیں، حالانکہ میں تو دجال نہیں ہوں. تو یہ جو ہے نا کسی کو اس کی کچھ غیر معمولی حرکتوں کی وجہ سے، غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے کہہ دینا، یہ ایک معاملہ تھا. اس کے علاوہ ابن سیاد وہ دجال نہیں تھا جس دجال کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے جو جتنے دجال ہے، دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، دجل سے ہے، تو وہ ایک دھوکہ دینے والا ایک آدمی ہوگا، اس دور میں وہ دھوکہ دیتا ہوگا. تو لیکن وہ دجال جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا ہے، جو دجال اعظم ہے، وہ بالکل نہیں تھا. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ دجال قریب ہی ہے کہ ظہور ہو جائے گا اس کا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دجال پہلے ظاہر نہیں ہونا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کی ترتیب بتائی ہے اس میں پہلے جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے اور امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہے. تو امام مہدی کا ظہور ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو اس کے بارے میں ابھی کوئی ایسے حالات ہم کہیں کہ جو امام مہدی کے ظہور کے حالات بن رہے ہیں اس میں بھی کوئی ایگزیکٹ حالات نہیں بن رہے، لیکن نشانیاں اس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں. اور امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا حج کے موقع پر اس کا ظہور ہوگا اور اس سے پہلے جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہوگا. امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہوگا. اب قیادت کا فقدان تو امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح عرب کا ایک جو حکمران ہے وہ فوت ہوگا، پھر اس کے حکمرانی کی ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو ہے وہ بہت سارے شہزادے جو ہیں آپس میں لڑیں گے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. تو ابھی وہ حالات یعنی ایگزیکٹلی پیدا نہیں ہوئے. تو وہ حالات ایگزیکٹلی پیدا ہوں، پھر اس کے بعد امام مہدی، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہیں جو قرب قیامت کے بارے میں، ان کو نہ تو ہم کسی کلی تعین کر سکتے ہیں وقت کے اعتبار سے اور نہ ہی کلی تعین کر سکتے ہیں جگہ کے اعتبار سے. البتہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں تمثیلی انداز میں کہی ہوں اور ہو سکتا ہے ایگزیکٹ انداز میں کہی ہوں. تو اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ یہ جو نشانیاں ہیں، سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نشانیوں کے اوپر غور کرتے جائیں اور نشانیوں کو اصل سمجھتے جائیں. نشانیاں اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں قیامت آنے سے پہلے، کیونکہ جب قیامت آ گئی تو پھر نصیحت
حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. تو وہ اس سے پہلے آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے. تو جو بھی چھوٹی نشانیاں ہوئی ہیں بڑی نشانی ہے. تو بہرحال جو آپ نے سوال کیا کہ دجال کا ظہور قریب ہے، دجال کا ظہور جتنا مرضی قریب ہو، فی الحال تو امام مہدی کے ظہور کو آپ سمجھیں کہ پہلا مرحلہ وہ ہے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہے. اس میں دہائیاں لگتی ہیں یا صدیاں لگتی ہیں، یہ اللہ کو معلوم. اچھا، اس کا